بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا دوسرا باب ہے مقدمہ۔ سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں جو تہذیب کی عبارت ہے القسم الاول، اسی کی انشاءاللہ تشریح و توضیح کی جائے گی۔ عبارت دیکھ لیں۔ القسم الاول فی المنطق مقدمۃ قولہ القسم الاول لما علم ضمنا فی قولہ فی تحریر المنطق والکلام ان کتابہ علی قسمین لم یحتج الی التصریح بہذا فصح تعریف القسم الاول بلام العہد لکونہ معہودا ضمنا وهذا بخلاف المقدمة فإنها لم يعلم وجودها سابقا فلم تكن معهودة فلذا نكرها وقال مقدمة. قوله في المنطق فإن قيل ليس القسم الأول إلا المسائل المنطقية فما توجيه الظرفية؟ قلت يجوز أن يراد بالقسم الأول الألفاظ والعبارات وبالمنطق المعاني فيكون المعنى إن هذه الألفاظ في بيان هذه المعاني ويحتمل وجوها أخرى. ترجمہ دیکھ لیں۔ قسم اول ہے منطق کے بارے میں مقدمہ۔ مصنف کا قول قسم اول جب معلوم ہو چکا ہے مصنف کے اس قول فی تحریر المنطق والکلام کے ضمن میں کہ مصنف کی کتاب کی 2 قسمیں ہیں تو محتاجی نہیں تھی صراحت کرنے کی اس کے ساتھ، لہذا صحیح ہے تعریف کرنا قسم اول کے ساتھ لام عہد کے ساتھ، اس لیے کہ یہ معلوم ہے ضمنی طور پر، اور یہ بخلاف ہے مقدمہ کے اس لیے کہ اس کا وجود معلوم نہیں ہے اس سے پہلے، لہذا وہ معلوم نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کو نکرہ ذکر کیا اور فرمایا مقدمہ۔ مصنف کا قول فی المنطق اگر کہا جائے کہ پہلی قسم وہ تو مسائل منطقیہ ہی ہیں تو پھر ظرف لانے کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ جائز ہے کہ مراد لیا جائے قسم اول سے الفاظ و عبارات اور منطق سے معانی، تو پھر معنی اور مطلب یہ بنے گا کہ یہ الفاظ ان معانی کے بیان میں ہیں اور اس کے اندر دوسری صورتوں کا بھی احتمال ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں شرح تہذیب کا جو پہلا باب خطبہ تھا اس کے بارے میں جتنی تفصیل و توضیح تھی وہ گزشتہ باب کے اندر ہو چکی ہے۔ یہاں سے دوسرا باب مقدمہ شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اصل کتاب شروع ہوگی۔ تو سب سے پہلے بات وہی ہے کہ جو نیلے رنگ میں نے لکھا ہے یہ تہذیب کی عبارت ہے، اور جو سیاہ رنگ کی روشنائی سے میں نے لکھا ہے یہ شرح تہذیب کی عبارت ہے۔ آپ ذرا تہذیب کی عبارت دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ جو قسم اول ہے وہ منطق کے بارے میں، آگے یہاں سے مقدمہ شروع ہو رہا ہے۔ اب یہ جو ہے القسم الاول لما علم ضمنا، یہ ایک اعتراض اور اس کا جواب ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جو القسم الاول اس کو آپ نے الف لام معرفہ ذکر کیا ہے اور یہ جو مقدمہ ہے اس کو آپ نے نکرہ ذکر کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ القسم الاول اس کے اوپر جو الف لام ہے یہ الف لام کون سا ہے؟ آیا یہ الف لام جنسی کا ہے یا پھر یہ الف لام استغراق کا ہے یا پھر یہ الف لام عہد خارجی کا ہے؟ تو دیکھیں جنسی تو ہو نہیں سکتا، استغراقی بھی نہیں ہو سکتا، تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ الف لام عہد خارجی کا ہے۔ تو پھر اس کے اوپر اعتراض ہی پیدا ہوگا کہ جو الف لام عہد خارجی کا ہوتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ خارج کے اندر اس کا وجود موجود ہو، مطلب یہ ہے کہ اس کا پہلے تذکرہ لفظوں کے اندر ہو چکا ہو، جبکہ جو قسم اول ہے اس کا تذکرہ اس سے پہلے خطبے کے اندر صراحتاً نہیں ہوا ہے، تو جب اس کا تذکرہ پہلے نہیں ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر الف لام عہد خارجی کا نہیں لا سکتے ہیں، یہ اعتراض ہے۔ اور اسی اعتراض کا جو جواب ہے وہ شارح دے رہے ہیں۔ دیکھیں جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ خطبے کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لفظ ذکر کیا تھا فی تحریر المنطق والکلامی، کہ جو مصنف کی جو کتاب ہے اس کی کتنی حصے ہیں؟ 2 حصے، ایک حصہ منطق کے بارے میں ہے، دوسرا حصہ کس کے بارے میں؟ کلام کے بارے میں۔ تو دیکھیں ضمنی طور پر منطق کا تذکرہ ہو چکا ہے، صراحتاً اگرچہ نہیں ہوا ہے لیکن ضمنی طور پر ہو چکا ہے، اور عہد خارجی کا جو الف لام لے کر آتے ہیں اس کے لیے صرف ضمنی طور پر تذکرہ ہونا ہی یہ کافی ہے، اسی وجہ سے القسم کے اوپر جو الف لام ہے وہ عہد خارجی کا لے کر آئے ہیں۔ لیکن جو مقدمہ ہے اس کا تذکرہ نہ پہلے ضمنی طور پر ہوا ہے نہ پہلے صراحتاً ہوا ہے خطبے کے اندر، اسی وجہ سے اس کو الف لام ڈال کے معرفہ نہیں بنایا ہے بلکہ اس کو لے کر آئے ہیں نکرہ ذکر کیا ہے الف لام کے بغیر۔ یہ ہو گیا اعتراض اور اس کا جواب۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ مصنف کا قول القسم الاول جب اس سے پہلے معلوم ہو چکا ہے مصنف کے اس قول فی تحریر المنطق والکلام کے ضمن میں کیا بات معلوم ہو چکی ہے؟ نہ کتابہ علی قسمین، کہ مصنف کی کتاب کی 2 قسمیں۔ تو دیکھیں ضمنی طور پہ معلوم ہو چکا ہے کہ ایک قسم منطق میں ہے، ایک قسم کلام کے بارے میں ہے، تو لہذا محتاجی نہیں دی الی التصریح بہذا کہ صراحتاً منطق کا لفظ ذکر کیا جائے، اسی وجہ سے صرف اسی کی طرف اشارہ کر دیا ہے الف لام عہد خارجی لے کے آ کر۔ لہذا صحیح ہے قسم اول کو معرفہ لے کر آنا بلام العہدی الف لام عہد کے ساتھ، عہد سے مراد کون سا ہے؟ عہد خارجی، لکونہ معہودہ اس لیے کہ یہ پہلے سے معہود یعنی معلوم ہے، ضمناً ضمنی طور پر۔ دیکھیں یہ والی عبارت ہے نا فی تحریر المنطق والکلام، اس کلام اس عبارت کے ضمن میں آپ کو واضح طور پہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا جو ایک حصہ ہے وہ منطق کے اندر ہے۔ وہذا بخلاف المقدمہ، اور یہ جو ہے مقدمہ کے برخلاف ہے، کون سا یہ القسم الاول۔
کیونکہ مقدمہ اس کا وجود اس سے پہلے ذکر ہوا ہی نہیں ہے، جب ذکر ہی نہیں ہوا ہے، نہ صراحتاً ہوا ہے نہ ضمناً ہوا ہے، لہذا اس کے وجود کا ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ جب اس کے وجود کا ہمیں علم ہی نہیں ہے فلم تکن معہودہ، لہذا یہ معلوم بھی نہیں ہے، جب یہ معلوم بھی نہیں ہے تو لہذا اس کو نکرہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلا اعتراض اور اس کا جواب القسم الاول پہ۔ وقال مقدمہ، اور کیا فرمایا؟ مقدمہ فرمایا۔ آگے دیکھیں فی المنطق، یہ جو ہے نا فی المنطق، یہاں پر ایک اور اعتراض اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اعتراض سے پہلے آپ ایک چیز ضابطہ سمجھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ دیکھیں جو فی ہے، فی حرف جر، یہ ظرف کے لیے آتا ہے، یہ بتاتا یہ ہے کہ اس کا ما بعد ظرف بنتا ہے ما قبل کے لیے، جس کے لیے ظرف بنتا ہے اس کو مظروف کہا جاتا ہے۔ اب تو گویا کہ دو لفظ ہو جائیں گے، ایک ہوگا ظرف اور ایک ہوگا مظروف۔ مظروف کیا ہوگا؟ ما قبل ہوگا فی کا، اور ظرف کیا ہوگا؟ ما بعد ہوگا۔ جیسا کہ میں مثال دیتا ہوں، زید فی الداری۔ اب یہ دیکھیں، یہ دو دار ہے یہ ظرف ہے، اور یہ جو زید ہے یہ مظروف ہے۔ یہ والی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے بعد آپ نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ ظرف اور مظروف یہ غیر ہونا یہ ضروری ہے۔ مطلب یہ کہ جو مظروف ہے وہ کوئی اور چیز ہوگا، جو ظرف ہے وہ کوئی اور چیز ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ظرف بھی ایک ہو اور مظروف بھی وہی ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو پھر ظرفیت الشیء الی نفسہ کی خرابی لازم آئے گی، اور کوئی چیز اپنی ہی ذات کے لیے ظرف نہیں بن سکتی ہے۔ یہ اصول دیکھیے ضابطہ ہے۔ اب جو معترض ہے، معترض اعتراض یہ کر رہا ہے صاحب تہذیب کے اوپر کہ دیکھیں آپ نے کہا القسم الاول، اب قسم اول سے کیا مراد ہے؟ قسم اول سے مراد ہے منطق، کیونکہ قسم اول منطق میں ہی ہے، اور فی المنطق یہ کیا ہے؟ یہ بھی منطق ہے۔ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ فی ہے، فی کا ما بعد منطق یہ کیا ہے؟ یہ ظرف ہے، اور فی کا ما قبل جو قسم اول ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی منطق ہے، مسائل منطقیہ ہیں۔ تو مظروف اور ظرف ایک ہی چیز ہونا لازم آ رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ ظرفیت الشیء الی نفسہ کی خرابی لازم آ رہی ہے۔ یہ اعتراض ہے۔ اب اس کا جواب جو ہے وہ یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں جواب یہاں پر یہ دیا جا رہا ہے کہ جو القسم الاول ہے اس میں آپ یہ مراد لیں الفاظ و عبارات جو مسائل منطقیہ پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا القسم الاول، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ الفاظ و عبارات ہے۔ اور یہ جو فی کے بعد جو منطق کا لفظ ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ معانی ہیں جن کے اوپر وہ الفاظ دلالت کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں جو مظروف ہے وہ الگ چیز ہے، ظرف ہے وہ الگ چیز ہے، لہذا ظرفیت الشیء الی نفسہ کی خرابی لازم نہیں آئے گی، اور القسم الاول کو مظروف بنا کر ذکر کرنا اور اس کے بعد جو منطق ہے منطق کو ظرف بنا کر ذکر کرنا یہ درست ہو جائے گا۔ یہ ایک احتمال ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی احتمالات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اب عبارت دیکھ لیں، قولہ فی المنطق، مصنف کا قول فی المنطق، فإن قیل، اگر کہا جائے کہ جو قسم اول ہے وہ تو ہے ہی مسائل منطقیہ، اور فی المنطق وہ بھی منطق ہے، فما توجیہ الظرفیہ، تو پھر اس کو ظرف بنا کر ذکر کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا توجیہ آپ کر سکتے ہیں؟ قلت، میں یہ کہوں گا یجوز، جائز ہے کہ مراد لیا جائے قسم اول سے الفاظ و عبارات اور منطق سے معنی، تو پھر فیکون المعنی، تو مطلب یہ بنے گا کہ یہ جو الفاظ ہیں ان معنی کے بیان میں ہیں، تو لہذا یہ جو اعتراض ہے یہ خود بخود دفع اور دور ہو جائے گا۔ وَيَحْتَمِلُ وُجُوهًا أُخَرَ، اور اس میں اس کے علاوہ اور بھی احتمالات ہو سکتے ہیں۔ وہ کیا احتمالات ہو سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اسے اگلے سبق کے اندر پڑھتے ہیں۔